بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب اللہ کے فضل سے خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج میں پشاور کسی کام سے آیا تھا اور مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، تو میں کیا کہتے ہیں چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے والا محاورہ جو سنا تھا وہ یہی ہے کہ آج دل کیا یہ فیکٹری ایریا میں آیا تھا میں۔ ادھر ہے نذیر محمد اینڈ بردر، یہ مجھے کسی نے بتایا تھا جی کہ اس کے اندر یہ گلاک کے اور دوسرے فریم بناتے ہیں، پلاسٹک کے میگزین سب ہر پسٹل کی بنتی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جی آیا ہوں تو چلو چلتے تو ادھر وزٹ کر لیتا ہوں، اگر جا کے دیکھتا ہوں جی اگر لائٹ ہو تو ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ دوستوں کے لیے بنا لوں۔ اب اترتا ہوں جی گاڑی سے، اس کو لاک کرتے ہیں جی اور چلتے ہیں جی۔ اب چلتے ہیں، یہ ہے جی نذیر محمد اینڈ بردر آرمز ایمونیشن مینوفیکچرر اینڈ ڈیلر۔ تو یہ ہے جی وہ فیکٹری۔ اب دیکھتے ہیں یہاں تو بندے بہر چھٹی کر گئے ہیں غالباً، یہ آفس ہے ان کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام پرویز بھائی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت مزاج ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ آپ کی طبیعت اچھا ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا جی میں آج آیا تھا جی جی پشاور، جی تو میں نے کہا ملاقات کی جائے، جی تو بالکل۔ آپ وزٹ کیا جائے۔ آپ کے سنا ہے آپ کچھ پارٹس وغیرہ بناتے ہیں، ماسٹر کم جی، آپ نے ہم تو یہ بھی دوستوں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ انہوں نے کیا ہے۔ دوستو یہ اس فیکٹری کا ایڈریس ہے، اس کے اوپر نمبر لکھے ہوئے ہیں، اس لیے میرے سے کمنٹس میں آپ نمبر نہ پوچھیے گا، آپ خود یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ادریس بھائی ہیں، اور ادریس بھائی یہ جو فریم ادھر رکھے ہوئے ہیں جی یہ تو پسٹل بنا ہوا ہے جی یہ گلاک 17 ہے جی۔ یہ آسٹریا کا ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، یہ گلاک 17 پسٹل ہے، اس میں 5 قسمیں۔ یہ آسٹریا کی کاپی ہے جو ادھر پشاور میں بن رہا ہے، ادھر اس فیکٹری میں بنتے A to Z۔ مطلب لاہور سے ہم دانا منگواتے پھر اس مشینری پہ بنا دیتے، تو یہ سارا کمپلیٹ جو ہے نا ادھر اس فیکٹری میں بنتے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اچھا، تو یہ فریم بھی آپ نے بنائے ہیں؟ ہاں جی، یہ مختلف قسم کی فریمیں ہوتی ہے ہمارے پاس۔ یہ ابھی سمجھے گلاک 19 کی فریم ہے، تو یہ بھی ادھر ہم بنا دیتے ہیں جی۔ تو یہ کہاں پہ بناتے ہیں ادھر؟ جی یہ ادھر اسی فیکٹری میں بنتے ہیں۔ آپ مجھے میں دیکھ سکتا ہوں اپنے جی ویورز کے لیے خاص طور پہ ان کو دکھانا ہے۔ یوٹیوبر کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ابھی تک یہ ہمارا سیکرٹ رہا، لیکن پرویز بھائی نے اپنا جو ہے نا ایک مطالبہ پیش کیا اور اس نے تو اس وجہ سے یہ سیکرٹ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ چلو ہمارے ساتھ آ جائے جی، چلیں جی، پرویز بھائی کی خوشی کے لیے آ جائے گی۔ چلو بڑی مہربانی جی، چلیں۔ جی یہ ایک چھوٹی سی ورک شاپ ہے جو آپ کے سامنے پرویز بھائی کیمرہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ سارا آپ کو دکھائیں گے۔ جی آپ آ جائیں تھوڑا سا۔ جی آج میں جو ہے نا آپ کو یہ گلاک پسٹل کی سارا پروسیس بتانا چاہتا ہوں کہ گلاک پسٹل بنتے کس طرح ہے A to Z۔ جس طرح مطلب لوگ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کہ یہ سامان لاہور سے آتے ہیں، کون کہتا ہے کہ کراچی سے آتے،
جی یہ ادھر اے ٹو زیڈ پشاور میں بنتے ہیں، بلکہ نذیر آرمز جو آپ نے بورڈ دیکھا اور جو کارڈ دیکھا تو ادھر اس فیکٹری میں بنتے، اور یہ آج تک ہمارا سیکرٹ رہا، ہم نے کسی کو نہیں دکھایا، لیکن پرویز بھائی نے خواہش ظاہر کی جو اپنے یوٹیوبر کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، تو آج میں ان کے اظہار پہ آیا ہوں اور سارا ڈیٹیل آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھ لیجیے۔ سب سے پہلے جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، جو لاہور سے آتے ہیں تو اس طرح پلاسٹک دانہ آتا ہے، اسی سے ہم گلاس پسٹل بنا لیتے پرویز بھائی، اس سے ہم پسٹل بناتے ہیں۔ یہ دانہ جو ہے نا لاہور سے بھی ملتا ہے آسانی سے اور کراچی سے بھی ملتا ہے، لیکن اس میں جو اچھی کوالٹی کا ہے نا یہ کوریا سے آتے ہیں پرویز بھائی۔ پلاسٹک میں جو اعلیٰ کوالٹی کی پلاسٹک دانہ ہے، یہ آپ کے علم میں یہ بات ہونا چاہیے کہ یہ کوریا سے ملتا ہے، اچھی خاصی جو دانہ ہے، تو اس سے یہ دانہ آ جاتا ہے، پھر جو ہے نا یہ مشینری میں ہم ڈال لیتے ہیں، جس طرح یہ آپ کے سامنے یہ دکھائے تھوڑا سا۔ دوستو یہاں پہ میں کچھ نہیں بولوں گا، جو کچھ بولیں گے ادریس بھائی بولیں گے، اور یہی سب آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ تک پورا پروسیس یا پوری اس چیز کی جانکاری پہنچے ڈیٹیل کے ساتھ، تو اس لیے مائک ادریس بھائی کے پاس، اور اب یہی بات کریں گے سارا کچھ جو بھی کچھ ہے، اور میں صرف ان کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں۔ یہ کہاں کہاں لے جا رہے ہیں جی؟ جی بالکل، یہ آپ کے سامنے کہ مطلب اس میں دہی چلتی ہے، یہ سارا مشین ہے 220 ٹن کا، تو اس میں یہ دہی لگتی ہے، اس چیز کو دہی کہتے ہیں۔ یہ ہر چیز کی اپنی اپنی دہی ہوتی ہے، مطلب ابھی ہم نے جو بات شروع کی ہے، یہ دوسرے تیسرے ویڈیو میں اور چیزیں ہم دکھائیں گے، لیکن ابھی بات جو ہے نا گلاس پسٹل کی ہے، تو یہ گلاس پسٹل کی دہی ہے پرویز بھائی۔ یہ سارا یہ ڈائی ہم ادھر مشین پہ چڑھاتے ہیں، جس طرح ابھی یہ کنڈاپ والے ڈائی لگی ہوئی ہے، اس کو ہم کنڈاپ کہتے ہیں۔ یہ بٹ ہے، بٹ جو رائفل کے پیچھے لگتے ہیں، آپ تفصیل سے بتائیں۔ دوستو یہ جو M4 کے جو بٹ آتا ہے آج کل جو امریکن یا چائنیز، یہ اس کا یہ بنا رہے ہیں، یہاں پہ اوریجنل بھی آتا ہے، یہاں بھی بنتا ہے، جو یہاں بن رہا ہے یہ وہ دکھا رہے ہیں، لیکن کوپ کے اوپر بھی پیچھے جو کٹ لگتی ہے یہ اس کے ساتھ یہ لگاتے ہیں۔ جی بالکل، میں نے جو دانہ دکھایا وہ دانہ اس مشین میں ادھر ڈالتے کہ نرم ہوتے ہی ادھر مشین میں آ جاتے، پھر یہ ڈائی جو ہے نا اس کو پریس کر کے یہ اس طرح چیزیں نکل جاتی ہیں، جس طرح یہ بوڈی نکلتی ہے جو فریم ہوتی ہے، یہ بٹ نکلتی ہے، تو یہ ان مشینوں کے ذریعے سے نکلتی ہے۔ دوستو یہ کمپیوٹرائز مشینز ہیں ان کے پاس، ہائیڈرولک کمپائٹ ہیں، اور یہاں پہ اگر میں دیکھوں تو یہ یہاں پہ اس مشین پہ یہ دو بھائی ہیں کیا بنا رہے ہیں، یہ تو مجھے میگزین لگ رہی ہے جی، یہ میگزین یہ بتائیں گے جی۔ جی بالکل، یہ مشین پہ ابھی میگزین کی ڈری لگی ہوئی ہے، یہ گلاس پسٹل کی میگزین ہے، تو اس میں پھر سپرنگ مرنگ ڈالتے، اس کی بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو یہ گلاس پسٹل ہے، اس میں راؤنڈ آتا ہے، جو کارتوس ہم اس کو کہتے ہیں، کارتوس اس چیز کے اندر ہوتی ہے، اور پھر ہم یہ اس کو جو ہے نا یہ صفائی مفائی کر کے پھر اس میں یہ اندر ڈال دیتے ہیں ہم اس طرح۔ یہ دیکھیں آپ، یہ اس کی جو ہے نا میگزین ہوتا ہے۔ آ جائے پھر ہمارے ساتھ، یہ سارا ڈیٹیل آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دوستو ادھر گرپس بن رہی ہیں مختلف پسٹلز کی، اور باقی چیزیں بن رہی ہیں، تقریباً گلاک کا تو تقریباً سارا سامان ہی یہ بنا رہے ہیں۔ تو اب میں آپ کو واپس لے جاتا ہوں جہاں پہ ان کا فنش پروڈکٹ پڑا ہوا ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ یہ عزیز بھائی کیا کیا نکال کے رکھ رہے ہیں، اور یہ ان سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ یہ کون سا میٹیریل ہے اور یہ کس چیز کے لیے یہ انہوں نے، یہ مجھے تو لوہا ہی نظر آ رہا ہے، یہی بتائیں گے۔ جی بالکل، فریم کی تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ پھر میں آپ کو ایک بات یہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں کلر ہوتی ہے، یہ دیکھیں پرویز بھائی،
जिस तरह कलर मतलब लोग चाहते हैं तो हम वो दाने में कलर डाल के इसी तरह फ्रेम बना देते हैं। अक्सर लोगों की शौक होती है कि हमें आर्मी कलर का दे दे, गोल्डन कलर का, इसको हम कैमल कलर कहते हैं, इसकी मतलब ऊन की तरह कलर होती है। तो ये कुछ नाम भी है, इस तरह ये फ्रेम होती है। इसमें सबसे फिर दूसरी बड़ी बात जो है ना, बड़ी चीज़ जो होती है वो ब्लोड होती है। तो ये जी लाहौर से इस तरह शेप में आता है, सिर्फ लोहा है। तो इसकी फिर मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि ये फिर मिलिंग मशीन इसको कहते हैं, परवेज भाई, मिलिंग मशीन। तो ये चीज़ इससे हम ब्लोड बना देते हैं ये फ्रेम के लिए। तो वो भी मशीनरी में मिलिंग मशीन आपको दिखा देता हूँ, इसकी प्रोसेस भी आप दोस्तों से फिर शेयर करेगा। तीसरी चीज़ इसमें जो होती है बैरल होती है। सबसे बड़ा काम जो पिस्टल, ब्लैक पिस्टल में काम करती है वो बैरल होती है, क्योंकि इसकी जो नीचे फ्रेम होती है ये प्लास्टिक की होती है। आजकल तो हम जो है ना अच्छा दाना यूज़ करते हैं कोरिया वाला, तो इसमें ये टूटती नहीं है। नहीं, मुझे अजीज भाई ये बताएं कि मुझे बिल्कुल पता चला है कि ये ग्लॉक के फ्रेम जो है ये क्रैक भी होते हैं, टूटते भी हैं, इनकी ये कितना टूटता है और जो आप बना रहे हैं उसकी ज़रा मुझे सही आप जानकारी दें जी। जी बिल्कुल, ये बाज़ लोगों ने अक्सर लोग यही शिकायत करते हैं कि ये अक्सर टूट जाते हैं। तो जी बिल्कुल, ये जिस वक्त लाहौर से ये फ्रेम हम मंगवाते थे तो इस वक्त वो कमज़ोर दाना मतलब मिक्स करके, अच्छा या कमज़ोर दाना मिक्स करके इससे ये फ्रेम बनाते थे। तो इस वक्त बहुत ये शिकायत थी, लेकिन आजकल अल्हम्दुलिल्लाह ये हम इसके लिए अच्छा दाना यूज़ करते हैं, पूरिया वाला दाना यूज़ करते हैं, तो इसमें ये मसले मसाइल ख़त्म हो गए। परवेज़ भाई, इसका अभी टेंशन नहीं है, अभी टूटते नहीं है। और इसमें जो अहम किरदार अदा करती है, मैंने आपको कहा, ये बैरल होती है। बैरल का ये कमाल है कि मतलब ये गर्म भी होती है, तो ये फ्रेम को नुकसान नहीं पहुंचाती। इसके लिए हम अच्छा लोहा इस्तेमाल करते हैं कि गर्म भी हो जाए, मतलब फट भी न जाए। तो इस तरह ये बैरल आती है। कोशिश करें कि ब्लैक पिस्टल में आप इनसे ये ख्वाहिश ज़रूर करवाएं कि बैरल हमें इसमें अच्छा डालें। जी, अभी ब्लोड की प्रोसेस भी दिखा देता हूँ आप दोस्तों। अभी तकरीबन टाइम काफ़ी हो गया। अब मैं इनका असल में एक और वीडियो अपलोड करूँगा आप दोस्तों के लिए नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ आऊँगा, और ज़रूर आऊँगा इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही। तो इनमें टोटल जो मशीनिंग प्रोसेस है, किस तरीके से स्लाइड बना रहे हैं, बैरल बना रहे हैं, या अदर जो इसके पार्ट्स हैं वो किस तरीके से ये बना रहे हैं, वो सारा प्रोसेस आपको दिखाएंगे नेक्स्ट टाइम। अभी इनका ये बाकी जो चीज़ें बनी हुई हैं वो एक नज़र देखनी है। ये इधर आ जाते हैं, ये देखें इनके काफ़ी चीज़ें, ये फ्रेम ही फ्रेम है और मुख्तलिफ। अगर मैं यहाँ से अगर आपको दिखाना शुरू करूँ तो इन्होंने यहाँ भी फ्रेम रखे हुए हैं, और अच्छा ये बॉक्स भी नज़ीर प्लास्टिक के नाम से ये बना रहे हैं जी, खुद ही बनाते हैं। और इसके साथ अगर मैं आपको साथ साथ ये दिखाता जाऊँ, ये ग्लॉक पिस्टल के ही पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, और ये नीचे भी हैं, ये सब जगह भी हैं। ये वो नीचे बैरल हैं और ये भी हैं, और ये इसका जो स्लाइड है जिसको ये ब्लोट कहते हैं, ये देख लें, ये है जी। ये खुद ही बताएंगे कि ये किस कलर इन्होंने बताया है कि ये अच्छी क्वालिटी का है, और हर चीज़ अच्छी क्वालिटी की बना रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं जी कि ये तो चलो ठीक है जी, ये फ्रेम आप कितने का सेल करते हैं, या सिर्फ खुद ही बनाते हैं, या और यहाँ से फैक्ट्री वाले भी लेके जाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक ये लाहौर से आता था, तो आजकल ये हमने शुरू किया है, तो ये इधर सारे जितनी फैक्ट्रियाँ हैं तो इन सब को हम देते हैं। अभी तक हमारे साथ पिशावर में इधर सारी फैक्ट्रियों में ये सहूलियत नहीं थी और न बनवा सकते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरुआत की, अल्लाह मियाँ ने कामयाबी दी, तो इधर सारे फैक्ट्रियों को ये हम दे देते हैं जी, और इधर सेल भी करते हैं। अच्छा, ग्लॉक के अलावा आप और कौन कौन से पिस्टल की कुछ चीज़ें बनाते हैं जी? वो
جی گلاک پسٹل کے علاوہ ہمارے پاس جو پریما ادھر دیکھیے اس کو کہتے ہیں PX5 جی PX9 اس کو کہتے ہیں، زیگانا ہوتے ہیں، بریٹا ہوتے ہیں اور 7 شاٹ ہوتی ہے. اس کی یہ سارے جو ہے نا پارٹس ہوتے ہیں، دستہ ہوتے ہیں، یہ سارے HS9 جی اس کی کوٹی بھی جو فریم ہوتی ہے وہ بھی پلاسٹک کا ہوتی ہے. یہ اور مزید بھی ہم لگے ہوئے ہیں، جس طرح نئے چیز آتے ہیں تو اس کی جو ہے نا ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بھی اچھی طرح سے بنائے اور اپنی عوام کو جو ہے نا پیش کر سکے. بس یہ ہماری جی تھوڑی سی محنت ہے آپ کے سامنے، تو آپ دوستوں کو بھی دکھائے. اس میں مختلف کلر ہوتی ہے، اس میں مطلب یہ کلر ہوتی ہے، لوگ اکثر اس کی خواہش کرتے ہیں. تو یہ کمانڈو کلر ہوتی ہے، یہ 17 ہے. گلاک میں بھی جی 5-6 قسمیں ہوتی ہے، گلاک 17 26 5 جنریشن، اس میں یہ کلر ہوتی ہے. اس کو لوگ کرسٹل کہتے ہیں، شیشہ. اچھا مجھے آپ صحیح سے بتائیے گا کہ جی یہ جو کرسٹل ہے، کرسٹل مضبوطی میں جو دوسرا آپ کیمل کلر یا بلیک کلر دکھا رہے ہیں اتنا ہی ہے یا کوئی فرق ہے؟ جی بالکل، میں نے جس طرح شروع میں آپ کو بتایا کہ دانے دانے کی بات ہوتی ہے، لیکن کرسٹل میں یہ ہے کہ یہ سب شیشے میں آتا ہے نا، تو اس کی تھوڑی سی جو ہے نا کمزوری ہوتی ہے اس میں، تو یہ کمزور ہے. ہاں جی، اور لوگوں کی یہ اس کی بنسبت یہ بہت کمزور ہے. جی جزاک اللہ جی، آپ نے بڑی اچھی بات کی، سچی بات تو کی کہ جی یہ کمزور ہے بنسبت دوسرے میٹیریل کے. تو دوستو اب آج کے لیے میرے خیال میں اتنی ویڈیو کافی ہے. نیکسٹ ٹائم اس کے اوپر باقی پارٹس کے اوپر بنائیں گے جب بھی موقع ملا. تو آپ کو اگر کسی چیز کی یا کوئی پارٹس کی کوئی معلومات چاہیے تو ان کا فون نمبر یا ان کا کارڈ وہ ویڈیو کے اندر آلریڈی شو ہو چکا ہے، تو وہ آپ ان سے عدریس بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں. یہ بیرل آپ نے اٹھائی ہے ہاتھ میں؟ ہاں جی جی، یہ سارا پروسیس انشاءاللہ ہم تھوڑا سا ریسٹ کریں گے، پھر آپ کو ان کے بنانے کا طریقہ، پھر جو ہے نا یہ سلائڈ جو ہوتی ہے ان کی بنانے کا طریقہ، اس میں جو کچھ تھوڑا بہت پرزے ادھر ہم بنا لیتے ہیں، تو یہ سارا پھر میں آپ سے شیئر کروں گا. جی جزاک اللہ، بہت بہت مہربانی جی. اب کیونکہ میں بھی لیٹ ہو رہا ہوں، مجھے واپس نکلنا ہے اسلام آباد کے لیے، تو اس لیے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا. جو نئے دوست دیکھ رہے ہیں آ رہے ہیں ان سے درخواست ہے وہ سبسکرائب کر لیں، اور مجھے ہمیشہ کی طرح اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.